تکبر اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ میں آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں کی یعنی چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ذلت طاری ہوگی، اور 3 اطول حباب یعنی جنہوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے لوگوں کو دکھائے یعنی تکبر کا لباس پہنے، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے روز نظر نہیں فرمائے گا۔ غور کیجئے، کوئی چھوٹی بیماری نہیں۔ بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی سنیے، رائی کا دانہ کیوں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ مثال دینے کے لیے، نقطہ اتنا سا ہوتا ہے، اگر گر جائے تو نظر نہیں آتا، اتنا سا بھی تکبر ہوگا تو جنت نہ ملے گی۔ ادھر تو پورے دل بھر گئے ہیں تکبر سے۔ لوگوں کے تکبر کیسے اللہ سے امید رکھیں گے آپ؟ ذرا سوچئے۔ اب میں آپ کو تکبر کی تعریف بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تکبر کیا ہے؟ میں تو تکبر نہیں کرتا۔ میں دراصل آج آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں تو ہمبل ہوں۔ مثلا یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، تکبر ہم کہاں کرتے ہیں کہ نہیں۔ تکبر کی تعریف تو یہ ہے، بندہ دوسروں سے زیادہ خود کو زیادہ بہتر سمجھے۔ تکبر دراصل یہ ہے، اپنا آپ لوگوں کو دکھائیں کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں، اور وہ مجھ سے کم ہے اور میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہی تو کیا تھا شیطان نے، جس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تکبر کی وجہ سے خود سے دور کر دیا تھا۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی کہا تھا شیطان نے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر کہاں سے سمجھتے ہیں۔ پہلا تکبر تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جب میں جاؤں تو لوگ بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور میرا استقبال کریں۔ اگر لوگ کھڑے نہ ہوں تو برا فیل کرتے ہیں کہ میں گیا تھا تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے نا۔ آپ سمجھتے ہیں میں ان سے بہتر ہوں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں ان کی بات کرتا ہوں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو عرش کے مہمان ہیں، جن کے سر اب کائنات بنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو ایک عربی گاؤں کے رہنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روب نبوت جلال نبوت کو دیکھا تو تھر تھرا کانپنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میں ایک عربی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، صحابہ کرام بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑا بھی ہونا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ مگر آقا فرماتے ہیں، میرے لیے یہ نہ کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی امتیازی شان میں رہوں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک تسمے کھل گئے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نالائن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ لگا کر تسمے باندھنے کا موقع ملا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کے جوتے مبارک کے تسمے باندھ دیتا ہوں۔ کہا کہ یقیناً تم باندھ سکتے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی امتیازی شان میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ایک وہ آقا ہیں جو رب کے حبیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس دیکھیں۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی و چنا تمہارے لیے۔ پیارے آقا مسئلہ سلجھانے کے لیے ہیں۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ مل جائے تو تھوڑا سا بلند رتبہ مل جائے تو پھر پیر ہی زمین پر نہیں لگتے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ دوسری مثال، لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر سلام کیا کریں، میں کروں نہ کروں لیکن لوگ ضرور کریں سلام۔ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ شیطان تو اتنا مردود ہے، شیطان کی ہی بات ہو رہی ہے مردود کی۔ جب ہم اچھی بات کر رہے ہوں تو ایسے موقع پر شیطان کوئی اور بات یاد دلا دیتا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فلاں آدمی یہ کرتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچنا چاہیے۔ لوگ مجھے سن رہے ہیں، بھائی بہن، خدا را کسی کے بارے نہیں،
اپنے آپ سے باتیں کریں کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ جانے اور رب جانے، ہمیں کیا پتہ کہ کسی کے دل کی کیا نیت ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اپنی بات کرو کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو میرا دل کیا کہتا ہے کہ لوگ سلام کریں، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود سلام کیا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ثواب بھی ہے سلام کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اب یہ انداز تو ہمارا ہے، اب چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہرا بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سلام فرماتے ہیں۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پلان کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سلام کریں گے۔ آقا تو ہمیں موقع ہی نہیں دیتے سلام کرنے کا، پہلے کہ ہم سلام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے سلام کر دی۔ اور جو اب میں بات کہنے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ اگر اچھی لگے بات تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھ لینا۔ سنو، علماء کہتے ہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی غلام جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی وہ سلام عرض کرے، نبیوں کے آقا جناب رحمت للعالمین کی عادت کریمہ ہے، اپنے امتی کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آج بھی سلام پہل فرماتے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام، تیری سادگی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اپنے دل سے پوچھو، شیطان نے یہی تو کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کہیں تمہارے دل میں یہ تکبر تو نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ۔ علماء نے تکبر کا علاج بھی یہ بیان کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل سے میرے تکبر دور ہو جائے، اگر کسی کو وہ جانتا ہے یا کسی کو نہیں جانتا، سب کو سلام کیا کرے، انشاءاللہ تکبر سے پاک ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی سوچنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں کسی اور پر متوجہ نہیں لگاؤ۔ اپنے آپ کا امتحان لو کہ کوئی میرے ساتھ چھوٹا آدمی نہ بیٹھے، میلے کچیلے کپڑوں والا تمہارا ملازم اگر کوئی غریب رشتہ دار ساتھی پاس آ کر بیٹھ جائے تو دل میں کیا ہوتا ہے، یہ قدر بیٹھ گئی ہے، بلکہ اتنی جرأت ہوتی ہے کہ جناب اٹھیے، آپ کہاں، آپ میرے ساتھ نہ بیٹھیے، آپ ادھر بیٹھو، تمہاری یہ جگہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ کریے اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے امتی کو یہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس مت بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پر جاتے تو اپنے حبشی غلام کو ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھتا تو کبھی پیچھے بیٹھتا تھا۔ تو آپ سب بھی عبرت پکڑ لو، آئندہ تکبر نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نقش قدم پر چلو۔ جزاک اللہ۔